بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے عرش معلی سے کس شان و عظمت سے حضرات صحابہ کرام کے تقدس اور عظمت شان کا اعلان فرمایا، اس کا اندازہ اس آیت شریفہ سے ہو جاتا ہے جو ابھی میں نے خطبے میں پڑھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مقدس صحابہ آپ کے ساتھ ہیں سب زور آور ہیں، اور وہ زور آور ہیں کافروں پر اور آپس میں نرم دل ہیں۔ آپ ان کو رکوع اور سجدے کی حالت میں اللہ کا فضل و کرم اور اس کی خوشنودی ڈھونڈتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور سجدے کے آثار سے ان کے چہروں پر نور کی چمک اور شعاعیں ہیں۔ ان کی مثال شان تورات اور انجیل میں مذکور ہے، اور اس کے علاوہ حضرات صحابہ کرام میں سے جو صف اول کے صحابہ کہلائے جاتے تھے اور سید الکونین علیہ السلام کے لیے قوت بازو اور مشیر خاص کی حیثیت رکھتے تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کا نام نامی بھی سر فہرست ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے جو مال غنیمت حاصل ہوا وہ انہی کے ہاتھ سے حاصل ہوا تھا۔ ان کی ایک مکمل داستان ہے، مگر یہاں ہم مختصر سی حضرت عبداللہ ابن جحش کے مختصر حالات پیش فرما رہے ہیں۔ شاید کسی مسلمان کو ان کے حالات کے مطالعے کے بعد کچھ دینی فائدہ پہنچے، اور بعض مورخین اور سیرت نگار حضرات میں سے سیرت صحابہ اور تاریخ صحابہ لکھتے وقت ان کے حالات لکھنے میں جو مسامحت اور بھول ہوئی اور ان کی طرف خلاف واقعہ جو باتیں منسوب کی گئی ہیں ان پر بھی بصیرت ہو جائے گی۔ وہ صحابی نہ تو نابینا تھے اور نہ ہی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے، اور نہ ہی انہوں نے دین اسلام چھوڑ کر نصرانیت اختیار کی تھی۔ انشاءاللہ ان باتوں کو ہم مفصل ابھی بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن جحش کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کل 12 بھائی تھے۔ حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ خواجہ ابو طالب جن کا نام عبد مناف ہے، زبیر، حارث، جحل، مقوم، زرار، ابو لہب جن کا نام عبد العزہ ہے، قثم، عبد الکعبہ، ان میں سے 10 کا نام البدایہ والنہایہ میں ہے، اور طبقات ابن سعد میں ان 12 کے نام موجود ہیں، اور ایک اور نام کا بھی اضافہ ہے۔ وہاں کل 13 نام ہیں جن کی تفصیل ہم نے عبد المطلب کی اولاد کے تحت ذکر کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں،
حضرت صفیہ، حضرت ام حکیم البیضاء، حضرت عاتقہ، حضرت امیمہ، حضرت عروہ بنت عبد المطلب، برہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کل 6 پھوپھیاں تھیں۔ ان میں سے حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کا نکاح جہش ابن ریاب ابن یعمر اسدی کے ساتھ ہوا، اور حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کے بطن سے جہش ابن ریاب کی 3 اولاد نرینہ پیدا ہوئی۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن جہش، نمبر 2 حضرت عبد ابن جہش رضی اللہ عنہ، نمبر 3 عبید اللہ ابن جہش، اور 3 اولاد مؤنث پیدا ہوئی، حضرت ام المؤمنین زینب بنت جہش، حضرت حمنہ بنت جہش، حضرت ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ عنہن۔ یہ کل 6 اولادیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کے بطن سے پیدا ہوئی، اور سب کے سب اسلام کے شروع زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے ہی مشرف باسلام ہو گئے تھے، اور 3 لڑکوں میں سے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ اسلام کی ان مایہ ناز شخصیات میں سے تھے کہ جن کے ذریعے سے دین اسلام کو حیرت انگیز قوت ملی ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت علی، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہم سے ملی ہے۔ یہ وہ سب جانباز صحابہ ہیں جن کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے غزوات میں اسلام کا علم بردار اور لشکر کا سپہ سالار قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ آگے حضرت عبداللہ ابن جہش کے متعلق اس بارے میں کچھ بیان کریں گے، مگر اس سے پہلے ان کے بھائی بہنوں کا تعارف کرانا ضروری ہے۔ حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کے دوسرے لڑکے حضرت عبد ابن جہش ہیں۔ یہ نابینا تھے، ان کی کنیت ابو احمد تھی۔ وہ اپنی کنیت ابو احمد ابن جہش سے لوگوں کے درمیان مشہور تھے۔ اور تیسرا لڑکا عبید اللہ ابن جہش ہے۔ اس کا نکاح بنو امیہ کے سیاسی سپہ سالار ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس کی بیٹی حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ ہوا۔ اگرچہ اس وقت ابو سفیان اسلام کا دشمن تھا، مگر حضرت ام حبیبہ مشرف باسلام ہو گئی تھی۔ اور تینوں صاحبزادیوں میں سے حضرت زینب بنت جہش کا نکاح اولاً حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد مدینہ المنورہ ہجرت کے بعد حضرت زید ابن حارثہ سے طلاق واقع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں ان کا نکاح سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں اعلان فرما دیا ہے۔ اور دوسری صاحبزادی حضرت ام حبیبہ بنت جہش ہیں۔ ان کا نکاح عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ہوا تھا۔ اور تیسری صاحبزادی حضرت حمنہ بنت جہش ہیں۔ ان کا نکاح اسلام کے سب سے بڑے عالم بردار حضرت مصعب ابن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، مگر غزوہ احد میں حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت کے بعد حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی تھی۔ جب شروع اسلام میں کفار مکہ نے مسلمانوں کو ایذا پہنچانے اور ستانے کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑ رکھا تھا، تو آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے مظلوم صحابہ کو حبشہ ہجرت کر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔
تو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ بھی اپنے سب بھائی اور بہنوں کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے۔ پھر وہاں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حبشے میں یہ افواہ اڑ گئی کہ مکے والے سب کے سب مشرف باسلام ہو گئے۔ تو اس خبر پر مہاجرین حبشہ میں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند حضرات کو چھوڑ کر بڑے بڑے اکابر صحابہ اپنے پورے خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے، اور حضرت عبداللہ ابن جحش بھی اپنی تینوں بہنوں اور ایک بھائی ابو حمد ابو احمد یعنی عبد ابن جحش جو نابینا تھے ان کو بھی ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ اور حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ کے شوہر عبداللہ ابن جحش حبشے میں رہ گئے، اور حضرت ام حبیبہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہیں رہ گئی۔ جب مسلمانوں کا یہ بڑا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ مکے والوں کے اسلام لانے کی خبر جو اڑی تھی وہ غلط تھی، لہذا مہاجرین حبشہ کا یہ عظیم الشان قافلہ مکہ مکرمہ میں آزانہ طور پر داخل نہ ہو سکا، بلکہ ان کے داخل ہونے کی یہ شکل ہوئی کہ یا تو کفار مکہ میں سے کسی کی پناہ اور کفالت لے کر داخل ہوئے یا خفیہ طور پر داخل ہو گئے، پھر مکہ مکرمہ میں رہ کر پریشانی کی زندگی گزاری۔ جب مدینہ ہجرت کی اجازت مل گئی تو سب سے پہلے مہاجرین حبشہ نے ہجرت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حبشہ سے واپس آنے والے بڑے بڑے اکابر صحابہ میں سے چند حضرات کے نام گرامی یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اپنی فیملی کے ساتھ۔ نمبر 2 حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ اپنی فیملی کے ساتھ، یہ حضرات بنو عبد شمس کے افراد تھے۔ نمبر 3 حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ۔ نمبر 4 حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ، یہ بنی نوفل میں سے تھے۔ نمبر 5 بنو اسد میں سے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ۔ نمبر 6 بنو عبد الدار میں سے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 7 بنو عبد ابن قصی میں سے طلیب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 8 بنو زہرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ نمبر 9 حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 10 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ نمبر 11 بنو مخزوم میں سے حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد جو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے۔ نمبر 12 حضرت شماس ابن عثمان رضی اللہ عنہ۔ 13 حضرت سلمہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ۔ نمبر 14 حضرت عیاش ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 15 حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ۔ نمبر 16 حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 17 حضرت معتب ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ سب کے سب بنو مخزوم اور ان کے حلیف کے لوگ تھے۔ نمبر 18 حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ۔ نمبر 19 حضرت قدامہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ۔ نمبر 20 حضرت عبداللہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ۔ نمبر 21 حضرت خنیس ابن حذافہ۔ نمبر 22 حضرت عامر ابن ربیعہ۔ نمبر 23 حضرت عبداللہ ابن مخرمہ۔ نمبر 24 حضرت ابو صبرہ ابن ابی رحم۔ نمبر 25 حضرت سکران ابن عمرو۔ نمبر 26 حضرت سعد ابن خولہ۔ نمبر 27 حضرت ابو عبیدہ ابن جراح۔ نمبر 28 حضرت عمرو ابن حارث۔ نمبر 29 حضرت سہیل ابن بیضاء۔ نمبر 30 حضرت عمرو ابن ابی سرح۔ نمبر 31 حضرت عبداللہ ابن سہیل ابن عمرو رضی اللہ عنہم اجمعین۔
یہ تمام اکابر صحابہ اپنے خاندان اور بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ سے واپس تشریف لائے، اور جب مدینہ ہجرت کرنے کا وقت آیا تو ان تمام مہاجرین نے مدینہ کی ہجرت میں بھی سبقت فرمائی، لیکن چند حضرات وہ ہیں جو کسی کی کفالت میں مکے میں داخل ہوئے تھے اور ان پر غلاموں کی طرح پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ وہ حضرات غزوہ بدر سے پہلے ہجرت نہیں کر پائے، بعد میں بڑی مشکلات اور تکلیفیں جھیلنے کے بعد ان حضرات نے بھی ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا نام نامی رملہ بنت ابی سفیان ہے۔ ان کی پہلی اولاد میں ایک لڑکی ہے جن کا نام حبیبہ ہے۔ انہی کے نام کے ساتھ حضرت ام حبیبہ کی کنیت پڑ گئی، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر عبید اللہ ابن جحش کے ساتھ حبشے میں قیام کے دوران ایک خواب دیکھا، اور خواب میں اپنے شوہر عبید اللہ ابن جحش کو نہایت بری شکل میں مسخ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس خواب کے دیکھنے کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نہایت پریشان اور سرگردہ حالت میں اپنے شوہر کو یہ خواب سنایا تو عبید اللہ ابن جحش نے کہا کہ میں دنیا کے تمام ادیان میں دین عیسویت اور دین نصرانیت سے بہترین دین کسی کو نہیں پاتا، اس لیے میں نے اسلام چھوڑ کر دین نصرانیت قبول کر لیا۔ حضرت ام حبیبہ خواب دیکھنے کے بعد یوں ہی زیادہ پریشان تھی۔ اب جب شوہر کے مرتد ہو جانے کی بات سامنے آئی تو حضرت ام حبیبہ کی پریشانیوں پر جو پہاڑ ٹوٹا وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے۔ اسی دین اسلام کی بقا اور حفاظت کے لیے خاندان سے دشمنی مول لی اور پورے خاندان سے کٹ گئی، اور اپنے وطن عزیز مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر غریب الوطنی کی صعوبتیں برداشت کی، اور یہاں بھی صرف شوہر ہی ایک سہارا تھا، وہ بھی دین سے بے دین ہو کر نصرانی بن گیا، اور شوہر کا پورا خاندان حضرت عبداللہ ابن جحش کے ساتھ مکہ واپس جا چکا تھا۔ اب یہاں تنہا شوہر تھا، اس کا سہارا بھی ختم ہو گیا، تو نہایت قسم پرسی کی حالت میں وہاں وقت گزر رہا تھا، اور عبید اللہ ابن جحش بھی بدقسمتی سے نصرانی ہو جانے کے کچھ دنوں کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان کا سہارا نہیں رہا، اور عرب کا دستور تھا کہ جب بھی کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا یا عورت کو طلاق دی جاتی تو وہ عدت گزرنے کے بعد بلا تاخیر دوسرے مرد سے شادی کر لیتی۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے عدت گزرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نکاح کے لیے اپنے خاندان کا معزز آدمی حضرت خالد ابن سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ کو وکیل بنایا، لیکن ابھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق گفتگو شروع ہونے نہیں پائی تھی کہ سید الکونین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے شاہ حبشہ نجاشی کے پاس حضرت ام حبیبہ سے نکاح کا پیغام پہنچا، اور پیغام لے کر جانے والے صحابی کا نام حضرت عمرو ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت نجاشی کے پاس ایک باندی تھی جس کا نام ابرہہ تھا، اس کو حضرت ام حبیبہ کے پاس پیغام رسانی کے لیے بھیجا کہ سید الکونین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے آپ کے پاس نکاح کا پیغام آیا ہے، اور حضرت ام حبیبہ کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے اور انگلیوں میں سونے کے 2 چھلے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی ہاتھوں سے دونوں کنگن اور انگلیوں سے چھلے نکال کر خوشی اور فرط مسرت میں اس باندی کو دے دیے، اور دربار شاہی میں مسلمانوں کے ایک بڑے مجمع میں حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت نجاشی نے نکاح کا ایجاب فرمایا، اور 4000 درہم
مہر مقرر فرمایا اور حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے خاندان کے لوگوں میں سے حضرت خالد ابن سعید بھی موجود تھے۔ پھر انہوں نے خطبہ پڑھ کر حضرت ام حبیبہ کی طرف سے قبول فرمایا اور حضرت نجاشی نے مہر کے 4000 درہم حضرت خالد ابن سعید کے حوالے کر کے ذمہ دار بنا دیا۔ پھر حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے تمام حاضرین کو یہ کہہ کر کھانا کھلایا کہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد کھانا کھلایا جائے۔ چنانچہ حضرت نجاشی نے سب کو کھانا کھلایا۔ پھر حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو ام المؤمنین کی حیثیت سے مدینہ المنورہ روانہ فرما دیا اور مدینہ منورہ تشریف لا کر تمام مؤمنین کی ماں بن کر حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی۔ حضرت عبداللہ ابن جحش نہ تو نابینا تھے، نہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے شوہر تھے، بلکہ اسلام کے ایک نامور سپہ سالار اور لشکر اسلام کے علم بردار تھے۔ بعض مصنفین کو سیرت نگاری اور حالات و واقعات کے نقل کرنے میں بڑی مسامحت ہو گئی ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن جحش کو نابینا لکھ دیا ہے۔ بعض حدیث کی کتابوں میں بھی نقل کرنے میں مسامحت اور بھول ہو گئی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں بھی سورہ نساء کی تفسیر کے تحت حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کو نابینا لکھا گیا ہے، حالانکہ وہ نابینا نہیں تھے، البتہ نابینا ان کے بھائی عبد ابن جحش تھے جو احمد ابن جحش کی کنیہ سے مشہور تھے۔ فتح الباری میں اسی طریقے سے عمدۃ القاری میں صحیح بات واضح کر دی گئی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ کاتبوں نے عبد ابن جحش کے بجائے عبداللہ ابن جحش لکھ دیا ہو اور بعد کے بڑے بڑے مصنفین اور سیرت نگار اصحاب قلم نے بھی جو کا توں ان کو نابینا لکھ دیا ہو، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ نیز بعض مصنفین نے حضرت عبداللہ ابن جحش کو حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کا شوہر قرار دیا ہے اور العیاذ باللہ ان کو ام حبیبہ کا شوہر قرار دے کر ان کی طرف ارتداد اور نصرانیت کی نسبت کر دی ہے، جو نہایت غیر ذمہ دارانہ بات اور ایک عظیم الشان صحابی و رسول کی طرف خطرناک نسبت ہے۔ حالانکہ حضرت ام حبیبہ کا شوہر ان کا دوسرا بھائی عبید اللہ ابن جحش تھا، جس نے سرزمین حبشہ میں اسلام سے مرتد ہو کر نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ پھر نصرانیت پر ہی بہت جلد اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن جحش ایک قدیم الاسلام جانباز سپاہی رسول تھے اور وہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صحابہ میں حضرت عمر، حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ کا مرتبہ اور مقام رکھتے تھے۔ اور ہجرت حبشہ کے بعد جب وہاں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ مکے والے سب کے سب تائب ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے خاندان کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد جب مدینہ المنورہ کی ہجرت کا موقع آیا تو پورے خاندان کو لے کر مدینہ المنورہ ہجرت کر گئے، اور سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد چند ہی دن گزر پائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجربے کار سپہ سالار کی طرح جنگی تیاریاں شروع فرما دی اور اطراف و اکناف میں چھوٹے بڑے اسلامی لشکروں کو روانہ کرنا شروع فرما دیا۔ چنانچہ سن 1 ہجری میں رمضان المبارک میں حضرت حمزہ ابن مطلب رضی اللہ عنہ کی امارت میں 30 مہاجرین کو سیف البحر کی طرف روانہ فرمایا، جو سریہ سیف البحر سے موسوم ہے، اور اسی سال شوال میں حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ کی امارت میں 60 مہاجرین کو مقام رابغ کی طرف روانہ فرمایا،
اسی کو سریہ رابغ سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اس سریے کا قریش کے ایک قافلے کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور اسی درمیان میں حضرت مقداد ابن عمرو کندی رضی اللہ عنہ اور حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ قریش کے قافلے سے کٹ کر اس سریے میں شامل ہو کر مدینہ آ گئے تھے، اور اسی سال ذی قعدہ میں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کی امارت میں 20 صحابہ کو مقام خرار کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد سن 2 ہجری ماہ سفر میں غزوہ ابوا اور غزوہ بوات اور غزوہ ذی العشیرہ وغیرہ پیش آئے۔ پھر سن 3 ہجری ماہ رجب میں سید الکونین علیہ السلام نے اسلام کے مایہ ناز سپہ سالار حضرت عبداللہ ابن جہش کی امارت میں صرف 12 آدمیوں کا دستہ 6 اونٹوں کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا کی طرف روانہ فرمایا۔ ہر ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بند کر کے حضرت عبداللہ ابن جہش کے ہاتھ میں یہ کہہ کر دیا کہ تم اس خط کو نہ کھولنا، جب 2 دن کا سفر طے ہو جائے تب اس خط کو کھول کر پڑھنا۔ چنانچہ جب 2 دن کا سفر طے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق خط کھول کر دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ اور سفر کا سلسلہ مسلسل جاری رکھو، یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلستان میں جا کر اتر جاؤ، پھر وہاں قریش کے قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ اس خط کے پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جس کو شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑے ہوں، اور جس کو موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے۔ اس پر سارے رفقا نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قافلے کے امیر حضرت عبداللہ ابن جہش کی پیروی میں منزل مقصود کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور طویل مسافت طے کرنے کے بعد وادی نخلا میں جا پہنچے، اور 12 افراد میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عتبہ ابن ابی غزوان رضی اللہ عنہما دونوں ایک اونٹ میں شریک تھے۔ درمیان سفر دونوں کا اونٹ کھو گیا، وہ دونوں اپنے اونٹ کی تلاش میں پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے یہ دونوں حضرات قافلے سے پیچھے رہ گئے اور جنگ نخلا میں شرکت نہ کر سکے۔ اور باقی 10 رفقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وادی نخلا میں قریش کے قافلے کا انتظار کرتے رہے۔ پھر قافلے کا سامنا ہوا، اور جس وقت قافلے کا سامنا ہوا تھا وہ رجب کی آخری تاریخ تھی، تو صحابہ میں تشویش پیدا ہو گئی کہ ماہ رجب اشہور حرم میں داخل ہے، جس میں قتال و لڑائی ممنوع ہے، لیکن پھر مشورہ ہوا کہ مہینہ ختم ہو چکا ہے، مقابلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ مسلمان سپاہیوں میں سے حضرت واقد ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تیر سے قریش کے قافلے کا ایک آدمی عمرو ابن حضرمی کی موت واقع ہو گئی، اور عثمان ابن عبداللہ اور حکم ابن کیسان کو گرفتار کر لیا گیا، اور قافلے کے دوسرے لوگ سب مال و اسباب چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ المعجم الکبیر میں بسند صحیح یہ روایت موجود ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن جہش تمام مال غنیمت اور دونوں قیدیوں کو لے کر مدینہ واپس ہو گئے۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا مال غنیمت ہے، اور ہجرت کے بعد مسلمان سپاہیوں کے ہاتھوں سے سب سے پہلی بار قریش کا آدمی مارا گیا تھا، اور سب سے پہلی بار قریش کے افراد کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا، اور اسلام میں سب سے پہلی مرتبہ اس قافلے کے حاصل شدہ مال کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم کیا گیا تھا، اور سب سے پہلے
اور سب سے پہلی بار اسی غنیمت میں سے خمس نکالا گیا تھا۔ یہ پوری تفصیل البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ 249 پر موجود ہے۔ اسلام کے اس پاک باز قافلے نے وادی نخلا میں قریش کے قافلے پر رجب کا مہینہ پورا ہونے کے بعد آخری تاریخ میں دن چھپنے کے بعد رات کے وقت میں حملہ کیا تھا، اور دن چھپنے کے بعد والی رات آنے والے دن سے متعلق ہوتی ہے، گزشتہ دن سے متعلق نہیں ہوتی، اس لیے یہ قتال شہر حرام گزرنے کے بعد ہوا۔ اور شہر حرام 4 ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں قتل و قتال کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ماہ رجب ہے، دوسرا مہینہ ماہ ذی قعدہ ہے، اور تیسرا مہینہ ذو الحجہ، اور چوتھا مہینہ ماہ محرم۔ ان مہینوں میں قتل و قتال جائز نہیں ہے۔ اس جنگ کے بعد مشرکین نے مسلمانوں پر طرح طرح کی الزام تراشی کی کہ مسلمانوں نے شہر حرام کا احترام بھی باقی نہیں رکھا، حالانکہ شہر حرام ختم ہونے کے بعد رات میں یہ قتال ہوا تھا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت 217 نازل فرمائی کہ ان کا قتال اتنا برا نہیں ہے جتنا برا اللہ کے راستے سے روکنے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور مسجد حرام سے روکنے اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکال کر باہر کر دینے میں ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ امور اشہر حرم میں قتال کرنے سے زیادہ بڑے گناہ کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جحش کی چند اہم خصوصیات۔ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی طرح سید الکونین علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت رکھتے تھے، اور اہم ترین امور میں نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں عظیم الشان تاریخ ساز کامیابی سے ہمکنار فرمایا تھا، اور مشرکین میں سے بڑے بڑے 70 سرداران قتل کر دیے گئے، اور ان کے نامور دیو طاقت 70 سرداروں اور پہلوانوں کو گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں حضرات صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اور مشورے میں ایسے 3 صحابہ کو مخصوص فرمایا کہ جو صحابہ میں سب سے بڑے اور عظیم الشان سمجھے جاتے تھے، یعنی عبداللہ ابن جحش، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں مقدس اور پاک باز شخصیات سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے مشورے میں ان 3 حضرات کو آقا نامدار علیہ السلام نے مقدم اور مخصوص فرمایا تھا۔ اور مسند امام احمد ابن حنبل میں ایک لمبی روایت ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اسارہ بدر کے بارے میں مشورے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرمایا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلا امیر جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن جحش ہیں۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسے شخص کو امیر منتخب کرتا ہوں جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس پر صبر کر سکتا ہے۔ یہ فرما کر حضرت عبداللہ ابن جحش کو امیر منتخب فرمایا۔ اسلام میں سب سے پہلا جھنڈا جو لہرایا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن جحش کے ہاتھ سے لہرایا گیا۔ اسلام میں سب سے پہلا مال غنیمت حضرت عبداللہ ابن جحش کے ہاتھ سے حاصل ہوا، اور اسلام میں سب سے پہلے کفار کو گرفتار کر کے لانے والا حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کا قافلہ ہے۔ جب غزوہ بدر میں مشرکین کو زبردست اور سخت ترین فیصلہ کن شکست سے دوچار ہونا پڑا تو ان کا جذبہ انتقام ان کے بچے، بوڑھے، مرد، عورت
ہر گھر میں ہر شخص میں گشت کر رہا تھا، اور ان کا جو نقصان ہوا تھا اس کا واحد سبب ملک شام سے بھاری دولت لے کر آنے والے ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت تھا۔ اس لیے ملک شام سے آیا ہوا سارا مال مقتولین بدر کے انتقامی جنگ میں خرچ کرنے پر سب نے اتفاق کر لیا۔ چنانچہ سن 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مشرکین کے 3000 لشکر جرار نے مدینۃ المنورہ میں آ کر دھاوا بول دیا اور مدینۃ المنورہ کے شمال کی جانب بیر روما کے پاس جبل احد کے دامن پر پڑاؤ ڈال دیا، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ آخر کار 1000 کے لشکر کو ساتھ لے کر جبل احد کے دامن پر تشریف لے گئے۔ دونوں لشکر بالکل آمنے سامنے ہو چکے۔ اسی درمیان میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول 1000 میں سے 300 سپاہیوں کو دھوکہ دے کر واپس لے گیا۔ صرف 700 مسلمان آقا نامدار علیہ السلام کے ساتھ باقی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا خیمہ 2 طرفہ پہاڑی کے درمیان گھاٹی کے اندر لگوایا۔ اس کے بعد ایک تجربے کار سپہ سالار کی طرح دشمنان اسلام کے سامنے لشکر کے صفوں کی ترتیب دی اور 50 تیر اندازوں کو جبل عینین کے اوپر متعین کر دیا، جو جبل احد سے 100 قدم کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اور اس پہاڑی اور جبل احد کے درمیان ایک وادی تھی جو اس زمانے میں باقی نہیں ہے بلکہ ہموار میدان کی شکل میں ہے، اور وہیں پر شہدائے احد کے مزارات ہیں، اور 50 تیر اندازوں کو وہاں پر تعینات کر دیا تھا۔ بخاری شریف میں اس سے متعلق ایک واضح روایت ہے کہ سید الکونین علیہ السلام نے ان تیر اندازوں کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ تمہیں اپنی جگہ سے ہرگز نہیں ہٹنا چاہیے جب تک کہ تم یہ دیکھ لو کہ اللہ نے ہم کو کامیاب بنا دیا ہے، یا یہ دیکھ لو کہ ہم کو شہید کر دیا گیا اور ہماری لاشوں کو درندے نوچ رہے ہیں، تب بھی ہماری مدد کے لیے نہ آنا بلکہ ہم خود آدمی بھیج کر بلا لیں گے۔ جب اس جنگ شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو نمایاں کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ یہ 700 مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر 3000 کے مقابلے میں ایسا ثابت ہوا گویا کہ 3000 کے مقابلے میں مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر ہے، اور پیچھے کی جانب سے خالد بن ولید کے رسالے نے یکے بعد دیگرے مسلسل 3 مرتبہ حملہ کیا، مگر تیر اندازوں نے انہیں تیروں سے چھلنی کر دیا اور قریب آنے نہیں دیا، اور ہر طرف سے زبردست مار دھاڑ کا سلسلہ شروع ہوا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی فوج مشرکین کے کیمپ سے آگے تک پہنچ گئی، اور پورے میدان کارزار کے اندر مشرکین کے لشکر کے درمیان زبردست کھلبلی مچ گئی، اور مشرکین بھاگنے لگے، کوئی پہاڑ کی جانب کوئی دوسری جانب، پورا لشکر تتر بتر ہو گیا اور پورا میدان جنگ مشرکین سے خالی ہو گیا۔ اب مسلمانوں نے یہ سمجھ کر کہ اعلیٰ کامیابی کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ جب تیر اندازوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے 50 میں سے 40 آدمی نیچے مال غنیمت کے لیے اتر آئے اور اوپر صرف 10 باقی رہ گئے، حالانکہ ان کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے بہت سمجھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یاد دلائی، مگر وہ نہ مانے اور نیچے اتر گئے۔ تو خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جان کر 200 گھڑ سواروں کو لے کر یکایک اسی جانب سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کے لشکر میں زبردست اضطراب اور ہما ہمی پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ مدینہ فرار ہو گئے اور کچھ لوگ پہاڑوں پر بھاگنے لگے، کچھ لوگ پامردی سے مقابلے میں ڈٹے رہے، اور اس وقت آقا نامدار علیہ السلام کے پاس صرف 9 صحابہ موجود تھے، 2 مہاجر حضرت سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہما، اور 7 انصار۔ بیہقی کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں نقل فرمایا ہے
کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 انصار تھے؟ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مہاجر کو لے کر 13 افراد تھے، اور اسی درمیان میں عبداللہ ابن قمیہ نے 30 گھڑ سواروں کو لے کر یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھاوا بول دیا۔ عبداللہ ابن قمیہ نے تلوار سے وار کیا اور عتبہ ابن ابی وقاص نے پتھر مار کر دندان مبارک شہید کیا، اور عبداللہ ابن شہاب نے پتھر مار کر رخسار مبارک زخمی کر دیا، اور صحابہ کی ایک جماعت کو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لگی ہوئی تھی۔ جب خالد ابن ولید کے رسالے نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اس وقت بڑے بڑے اکابر صحابہ میدان جنگ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی فاصلے پر تھے۔ جب یہ افراتفری اس جماعت نے محسوس کی تو اڑتی ہوئی یہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑی۔ ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت عبداللہ ابن جحش، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ عنہم وغیرہ کے نام نامی سر فہرست ہیں۔ جب یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے لگے، اس سے پہلے ہی 9 صحابہ میں سے 7 انصاری صحابہ کی شہادت واقع ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم خوردہ ہو چکے تھے۔ صرف حضرت طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے۔ ان حضرات کے آنے کے بعد زبردست مقابلہ ہوا، اور اسی میں حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ کے ہاتھ سے عتبہ ابن ابی وقاص کو وہیں پر ختم کر دیا، اور عبداللہ ابن قمیہ کو پہاڑی بکروں نے مار مار کر ختم کر دیا، اور عبداللہ ابن شہاب کی مقدر میں ایمان تھا، اس لیے بعد میں مشرف اسلام ہو گئے۔ اور غزوہ احد کی اس افراتفری کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہو گئے، ان میں 66 انصار تھے اور 4 مہاجر تھے۔ نمبر 1 سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو وحشی ابن حرب نے دھوکہ دے کر شہید کیا کہ چٹان کی آڑ میں چھپ کر کے ان کے پیچھے سے نیزہ مار دیا۔ نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن جحش۔ نمبر 3 حضرت مصعب ابن عمیر، جن کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا جھنڈا تھا۔ یہ دونوں حضرات اس وقت شہید ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے لشکر کا مقابلہ فرما رہے تھے۔ نمبر 4 حضرت شماس ابن عثمان۔ اور بعض روایات میں 6 مہاجرین کا ذکر ملتا ہے، جن میں نمبر 5 پر حضرت ثقیف ابن عمرو رضی اللہ عنہ، اور نمبر 6 پر حضرت خنیس ابن حذافہ جو ام المؤمنین حضرت حفصہ کے شوہر تھے، یہ آتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ، حضرت عبداللہ ابن جحش اور حضرت مصعب ابن عمیر، ان تینوں کی شہادت سے جو صدمہ پہنچا تھا، اتنا بڑا صدمہ آپ کی زندگی میں کبھی نہیں پہنچا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جحش کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ جب اسلامی لشکر مدینہ پہنچنے لگا تو عورت، مرد، بچے، بوڑھے سب مدینے کی آبادی سے باہر نکل کر اس فکر میں انتظار کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں کہ نہیں۔ ان انتظار کرنے والوں میں سے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت حمنہ بنت جحش بھی تھیں، جو حضرت حمزہ کی بھانجی اور حضرت مصعب ابن عمیر کی بیوی تھی۔ جب ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم ہوئی تو بہت خوش ہوئی، اور ان سے کہا گیا کہ تمہارے ماموں حضرت حمزہ شہید کر دیے گئے، تو انا للہ پڑھا اور صبر کیا۔ اور پھر ان سے کہا گیا کہ تمہارے بھائی حضرت عبداللہ ابن جحش بھی شہید کر دیے گئے، تو بھی انا للہ پڑھا اور صبر کیا، اللہ سے اجر و ثواب کی امید کی۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے شوہر حضرت مصعب ابن عمیر بھی شہید کر دیے گئے، تو
تو یہ سن کر بے اختیار تڑپ کر چیخ اٹھی اور دھاڑ مار کر رونے لگی۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا شوہر اس کے لیے خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن جحش، جن کی زندگی شروع اسلام سے موت تک اسلام کی قوت اور شوکت کے لیے قربانیوں سے ایک شاندار عبارت ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔